أنزل وأنزل على رسوله الكتاب وأرسل إلينا رسولا ونبيا بفصل الخطاب شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله اللہ ذوالجلال والاکرام دی بڑی مہربانی کہ اللہ نے اپنے اس عظیم الشان گھر وچ حاضری دا موقع اور شرف نصیب فرمائے میں پہلے بھی غالباً ایک دفعہ شاید تھے جمعہ دا ٹائم دیتا میں اپنی کسی مجبوری دے تحت حاضر کوئی نہ ہو سکیا یا اللہ جانے کی بڑھے بہرحال میں آیا کوئی نہ ہوں لیکن میں نے تعریف بڑی سنائی گئی آئی اس مرکز دی مسجد دی بناون والے دی آمن ونجن والے دی شوق آئی دل دے اندر بھی اللہ دے اس گھر دا ویکھنا چاہیے نظارہ ماحول زیارت کرنی چاہیے رانے صاحب دی بھی زیارت کرنی چاہیے بھئی اس دور وچ کیڑا بندہ جڑا اتنی محنت کر کے اللہ دا گھر بنا رہا ویکھ کے میں نو ویسے اتنی توقع کوئی نہیں میں کوئی چھوٹی موٹی میں کوئی شادی جی مسجد نوی جی بن دی بھئی یہ تو بڑا مرکز بن گیا الحمدللہ بہت بڑا مرکز عظیم الشان مرکز ہے اللہ دی توحید دا اور پیغمبر دی سنت طیبہ طاہرہ دا بناون والے اتھے آمن والے اللہ پاک اپنی رحمتاں اور برکتاں عطا فرمائے اور دین دے اس مرکز نو توحید و سنت دے اس عظیم و شان مرکز نو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اس موقع تے منو
اتھے ملتان 15 تاریخ نو یعنی 2-3 دن پہلے ڈیرہ دے ساتھی کو گئے ہوئے ان کنونشن تے انہوں میں نے حکم دیتا کہ اتھے تھوڑا جا تو ساں ضرور حاضری دیو تاکہ ویکھ بھی لے شو تے والو تھائیں جمعہ بھی اگلے مہینے دا میرے خیال 3 جمعہ 17 نومبر اس واسطے حاضری ہو گئی۔ یہ تو خیر بہت بڑا مرکز ہے، چھوٹی موٹی بھی کی نہیں تو توحیدیاں دی مسجد بنے مینوں بڑی خوشی ہوندی۔ یقین کرو جتھے جاؤ نہ چکے اساں پورا پاکستان پھرنے ہاں کسے اہم جگہ تے توحیدیاں دی نہیں مسجد نظر آندی یا اہل شرک دی ہوندی یا اہل بدعت دی ہوندی۔ تے اتنی اہم جگہ تے کہ اللہ دی توحید اور نبی دی سنت خالصہ بیان ہوئے اور سنی سنائی جائے، یہ آج دے دور اللہ دی ایک بہت بڑی ایک سمجھو رحمت ہے، ایک غنیمت ہے مسلمانہ واسطے، خالصتاً للہ فی اللہ لوجہ اللہ اللہ دا مرکز بنایا جائے۔ بہرحال اس دور بڑی ضرورت ہے، چھوٹی جگہ میں تو بہمیں زیادی ہے تو خیر الحمدللہ کھلی ساری جگہ ہے۔ اللہ اس نو آباد فرمائے اور اس نو بھر دے وے توحیدیاں نیت دے سرتے ہوتا ہے۔ اساں کدے کدے میں نو 35 سال زیادہ تقریرہ کردے ہو گئے، بڑے بڑے بعض اوقات نا انتظام ہوندن جلسے ہیں، بڑی ساری تعداد ہوندی لیکن پروگرام ناکام ہو گیا۔ بعض اوقات بالکل ساتھی جی جگہ ہوندی، تھوڑے جائے چاند سنن والے بیٹھے ہوندے تے او گل بڑی سواد دی بن ویندی۔ میں سمجھنا کہ یہ انسان دی نیت تے جڑا کو دعوت دینا والا ہوندا نا او دی نیت تے منحصر ہوندا ہے۔ اللہ اے پھل یا بہار جڑی لیندا ہے اے او دی جڑا دائی الی الخیر ہوندا ہے او دی نیت تے ڈیپینڈ کردا ہے۔ اللہ نے جدہ آدم علیہ السلام نو اتاریا تو نال اممہ اور نبی مطلب ساڑھی اممہ انہوں نے جلے اتاریا فرمایا اے بتو منہا جمیع اتر جاؤ، لیکن ایک گل یاد رکھے یہ کوئی اس شریعت دی گل نہیں، انسان اول نو آکھے جا رہے ہیں اما یأتینکم منی ہدن۔ تساں زمین تے آباد ہو کیونکہ تساں ہو خلیفہ فی الارض، زمین دی حکمرانی سنبھالنی نہ اے اساں جنہاں نو دیتی ہے تے نہ فرشتے تے خیر ہوتا اتھے زمین تے رہن والے بھی نہیں، خلافت ارضی انسان دی مقدر بیٹھے تساں اتھے حکمرانی کرنی۔ لیکن ایک گل یاد رکھنا اما یاتینکم منی ہدن، اگر تواڈے کولو آوے میری طرفوں ہدایت نامہ، ہدن بمانا ہادیان بھی ہے بمانا ہدایتان بھی ہے، ہادی آوے ہدایت آوے، آوے میری طرفوں ایک گل ذہن وچ رکھن دی، ہدایت کتھوں آوے؟ اس زمین تو کوئی پودا نہیں جڑا اٹھ دا ہے ہدایت دا، یہ کتھوں آندی؟ اچھا اگر میری طرف آوے تو یاد رکھو فمن تابع ہدایا، جیڑا پیچھے ٹریا میری ہدایت دے، میری ہدایت دے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس نو پھر اگلی زندگی وچ ماں بادل قیامہ، اس زندگی وچ کوئی خوف، کوئی ڈر، کوئی غم، کوئی پریشانی، ہسدا آوے تے بجدا جنت ہے۔ وہ تو آگئے تھلے ہن انسان پھیلے، بس منہما رجالا کثیرا ونساء، ہن جلے پھیلے اللہ نے ہن پیغام یعنی رسالت دا کام شروع فرمایا۔
انسانان ہوں اللہ نے پیغام پہنچایا باقی انسانان یا بنی آدم اگے آئی صرف آدم تے انہوں دی زوجہ ہون پھیل گئے فرمایا اسد دہرا رہے ہیں یا بنی آدم اما یاتینکم تواڈے پیو نوں بھی آکھیا تانوں وکھرا بیان ہے تے ہن ذرا وضاحت نال بیان ہے کیونکہ ہن انسان بہت سارے ہو گئے ہن وضاحت نال بیان ہے اما یاتینکم ہن اگوں نہیں آکھیا منی ہدن ہن اجمال نہیں ہن تفصیل دسی کیونکہ سنن والے سامعین موجود ہیں فرمایا اما یاتینکم رسل منکم اگے تو شاید ہی کوئی نہیں تھلے ہن انسان ہیں فرمایا اگر تواڈے کولوں آویں رسول تواڈے وچوں انساناں وچوں انسان رسول آویں تے دعا کم کے کرن یقصون علیکم آیاتی بیان کریں وہ تمہارے اوپر میری آیات ہون نہ حالی کہنو رسولان دا پتا تے نہ آیات دا پتا اللہ پہلے ذہن تیار پہ کر دے سبحان اللہ میں آپ پہ آخری سے درس ہے نا سبحان اللہ ذرا لفظات غور کیتا کرو تسا ہو کیا ذرا توجہ کرو فرمایا اگر تمہارے پاس آئیں رسول تم میں سے جنہ وچوں نہ فرشتیاں وچوں نہ تم میں سے اور وہ رسول کیا کریں آپ نے کوئی بات سنائے نہ یقصون علیکم آیاتی اے رسولی تے آیاتی اے ہے منی ہدن اے منی ہدن دی تشریح میری طرفو جڑی ہدایت آسی او دے حسن دو شکلہ تے صورتا ایک رسولی دوسرا آیاتی رسول بھی میرے حسن تے جو انہاں دے کولو نصاب ہو سی سنا مندہ او آیات بھی ویچ کسے ہور دا دخل کسے زمینی استاد دا دخل کسے زمینی مرشد دا دخل کسے پیر فقیر دا حصہ کسے بابے دا حصہ کسے جیندے موئے دا حصہ کسے نوری یا ناری دا حصہ کسے قبر علی یا جیندے دا حصہ کسے چھوٹے یا وڈے دا حصہ کسے کالی داڑی یا چٹی داڑی علی دا حصہ کسے منیو یا رکھیو یا علی دا حصہ کسے ٹوپی یا پگڑی یا امام علیہ دا حصہ کسے عربی یا عجمی دا حصہ کسے لفظی یا مانوی دا حصہ کسے لغوی یا اصطلاحی دا حصہ کسے شہری یا دیہاتی دا حصہ کسے حضری یا بدوی دا حصہ کسے لیلی نہاری دا حصہ کسے مخلوق دا حصہ ذرہ برابر کوئی نہ ہو سی ہدایت میری طرف ہوا سی شکلہ دو ہو سن ایک رسول ہو سی دوئی میری کتاب گل سمجھ آئی یا اگلی گئی پچھلی ویسی تتانوی آسی نا اللہ اکبر آج مصیبت کیا ہے ہر کوئی مسئلے چاہ کے بننا ودا بھائی دو چیزیں رسولی تے آیاتی ہون سوال پیدا ہویا رسول تا بولن علیہ آیات خود نہیں بول دی آیات خود نہیں بول دیا آیات نو بلواونا ہے کہیں رسول نے اللہ دائے جیڑا بھی میرا رسول آسی نا میری آیات تے پہلے خود عمل کر کے تو انہوں وکھا دے سی مطلب کہ جڑا میرا رسول ہو سی او بھی میری آیات دا پیروکار ہو سی اتبع ما یوحا الیک اے میرے پاک پیغمبر تساں بھی پیچھے چلنا ہے اس کتاب دے جڑی تودر اساں وہی اور وہی کیا کیتی اللہ دے رسول فرمایا اوہی الی ھذا القرآن
اوحی الی ھذا القرآن، میری طرف وحی کیا گیا ہے یہ قرآن، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں تم کو ڈراؤں اس کے ذریعے، تم کو بھی ڈراؤں، وَمَنْ بَلَغَ، اور جہاں تک یہ آواز قرآن کی پہنچے میں سب کو قرآن کے ذریعے ڈراؤں۔ تو ڈرن دا پروگرام ہے اللہ دے پیغمبر جی میں بشیرن انہیں نظیر بھی تہین کے نہیں، بلکہ اللہ نے پہلے سب تو پہلے گالی ڈراون دی کی تھی، حامیم والکتاب المبین اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ إِنَّا كُنَّا اتھے بشارت دی گل ہی کوئی نہیں، کیوں بشارت تا انہوں دے بھی جڑے اگے منی کھلے ہونے تے جڑے حالی پٹھے راتے پہ چل دیں انہوں تا ڈراونا پم سکے نہیں، فی زمانہ ڈراون دی زیادی لوڑے، ساڑھے جڑے بعدے مولوی ہیں نا اے لوگوں این خوش کریں دیں بدو نفلہ پڑھو گے تو سدھے جنت جاؤ گے، فلانا کام کرو گے، اتنی تسبیحیں پڑھ لو گے تو سدھے جنت، پتر ایڈا سوکھا کامی کوئی نہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت داخل ہو جاؤ گے، ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، حالانکہ ابھی تک تم پر وہ حالات آئے ہی نہیں جو پچھلی قوموں پہ آئے تھے، تو سمجھیں دیو جنت دو نفلان دی مارے، ایک تسبیح گھومائی سو تو سیدھا جنت، ایڈی سوکھی بھی نہیں جنت تھی۔ پہلے اپنے دل چکنگی مار کوئی ڈرن دی، اللہ دا اسا تا ڈران دے لیکن سیذکر من یخشا، ڈرے گا او مننے گا او نصیحت او اصل کرے گا جڑا ڈرے گا، جائے ڈرنا نہیں نا اس نے مننا بھی نہیں، مولویوں کو ڈر دے رہو تو انہوں کاکھ نہیں سمجھ آڑی، ہاں یہ رب کو ڈرو گے تو پھر قرآن تو انہوں ہدایت کو خالی نہیں رکھے گا۔ کیا فرمایا؟ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، اے اللہ تو آپ تلے اتر کے تے کدی نہیں ڈرایا، تو انا اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ہمارا ارادہ ہے ڈرانے کا، تے تو آپ تے ڈرایا ہی کدی نہیں، اللہ دا میں آپ تلے اتر کے کدی نہیں ڈرایا، میں اپنے ترجمان بھیج دیندہ ہونا، فی یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ اللہ دا ہم ڈراتے تو ہیں مگر رسولوں کے ذریعے ڈراتے ہیں، اثر رسول بھیج دیں دے انہیں آئیں، والرسولوں دے اتے اپنی آیات نازل کر دیں دے انہیں آئیں، طعام انزلنا علیک القرآن لتشقى إلا تذکرۃ لمن یخشی۔ اللہ فرماتا ہے میرے پاک پیغمبر اکو صلی اللہ علیہ وسلم، اسا قرآن اس وجہ تو نہیں نازل کیتا جو لوگ توڑے اتے بد نصیبی دے تانے ودے لائن، بلکہ تذکرۃ لمن یخشی، بلکہ
کہ اسا قرآن نو نصیحت نامہ بنایا ہے، اسا قرآن نو واز بنایا ہے، اسا قرآن نو ہدایت نامہ بنایا ہے، کہیں دے واسطے لمن یخشا جڑا دلوں ہو کے ڈردا ہے اس نو ساڈے قرآن نال نفع اور نصیحت ضرور مل جائے گا۔ دنیا نو پتہ ہونا چاہیے ہے جو اے قرآن کہیں والوں آیا ہے، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، ایتے اودا نازل کیتا ہویا ہے جس نے زمین بنائی تے اچھے اچھے آسمان بنائے، اچھے اچھے آسمان بنائے۔ یہ پتہ ہے آسمان کو لوہے یا تانبے یا پتل یا میٹل یا سلور یا چاندی یا گولڈ یا سونے دے نہیں بنے ہوئے، یہ دھوئیں دا ہے، دھواں جان دے ہو، دھواں دخان، یہ دھوئیں دے بڑے ہوئے آسمان، ایک نہیں 7۔ کہ زمین تو پہلا آسمان 9 کروڑ نوری سال دے فاصلے تھے، نوری سال کہتا روشنی دی رفتار نال چلنا، نوری سال، آواز پہلے پہنچتی ہے کہ روشنی پہلے پہنچتی ہے؟ روشنی پہلے، بدل جلے گجے پہلو چمکار نظر آندہ کہ پہلو کھڑکار سنیندہ؟ پہلو چمکار سنیندہ کیونکہ روشنی دی رفتار تیز ہے، حالانکہ آواز بھی ساڑھے بھجن نالو تا آواز پہلے پہنچ دی ہے لیکن روشنی آواز نالو بھی تیز ہے۔ اے 9 کروڑ نوری سال دا فاصلہ، تے اتنے فاصلے تے دوجا والتیجا والچوتھا سواہن سبع سماوات، اے جی میں ہکو جیا کر کے ٹھپ چند کر کے 7 آسمان بنائے، انہاں دیج کدائیں کوئی مورا نظر آیا، کدائیں کوئی کنارہ ٹوٹا ہویا نظر آیا، کدائیں کوئی بھرے ہویا گھسے ہویا نظر آیا؟ یہ ایڈی طاقتور ذات ہے، یمسک السماوات والارض ان تزولا، جس نے جدہ تو بنایا ہے آسمان و زمین نو قابو کر کے بغیر تھمے دے بغیر آمدن ترونہا، جیڑا رب دھوئے علی اسمانہ نو بغیر ستون دے چھل کے ڈک کے کھلار سکتا ہے، وہ تیریاں دعاواں ہاڑیاں تے وسیلیاں تو بغیر نہیں سن سکتا؟ کیوں بھائی؟ وہ محتاج ہے، ادھوں ہو کے سنا میں سدھا نہیں سننا، وہ ڈائریکٹ سندا، کیونکہ وہ تیری شاہ رگ نالو زیادہ نیڑے، پوڑی اتھے لگ دی، لوگ آدھن جی کوٹھا لمبڑا ہوئے تو پوڑی لانی پمدی، پوڑیاں لمیدیاں فاصلہ مٹاون واسطے، رب تے بندے دے درمیان فاصلہ ہی کوئی نہیں، پوڑی کتھے لانی؟ سمجھ آئی؟ اگلی گئی، اگلی جائے گی تو تاں فائدہ ہے، نمی آئے گی تو ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے کہ فرمایا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى۔ اللہ فرماندا ہے او رحمان جڑا نازل کرن والا ہے قرآن نو، لہو ما فی السماوات، اسے دے قبضہ قدرت ملکیت دے اندر جو کچھ بھی ہے آسمانہ دے اندر، آسمانہ دے اندر تارے بھی ہیں، چل بھی ہیں، سورج بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، برج بھی ہیں، سیڑیاں بھی ہیں، مومنین دی ارواح بھی ہیں۔ اللہ فرماندا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین دے اندر بھاویں چرندل، بھاویں پرندل، بھاویں درندل، بھاویں جنگل، بھاویں پہاڑ، بھاویں دریائے، بھاویں انسان، بھاویں جنات، اللہ فرماندا ہے آسمان دی ہر شے بھی میری، زمین علی ہر شے بھی میری، وما بینہما، زمین و آسمان دے درمیان والی ہر شے بھی میری، پرندے اڑن والے صافات و یقبضن
یقبضنا صافات و یقبضنا جڑے ویلے پھیلا لیندا ہے اس لے تا ہوا نال ڈکی ویندا ہے جڑے یقبضنا سمیٹ لیندا ہے اس ویلے انہوں روکن والا کون ما یمسکہن الا اللہ ما یمسکہن الا الرحمن ما یمسکہن الا اللہ اس ویلے جڑے ویلے پر نو یقبضنا کنج لیندا ہے اس ویلے بھی انہوں قابو رکھن والا میرا اللہ ہے اللہ فرماتا ہے وما تحت الثری ایک تے سمندر دے اندر رہن والیاں مچھلیاں یا کمیاں یا پلیتراں یا ساپ یا پانی والے گھوڑے وغیرہ جڑے رہن والے ہیں ایک تے سطح سرا دے اتے رہندے پانی دے اندر تے اللہ دے وما تحت الثری جڑی سمندر دا تل تے کیچڑ ہوندا ہے او دے تلے رہن والے کیڑیاں نو بھی میں پالنا والا لہذا اللہ فرماندا ہے اللہ لا الہ الا ہوا لہذا فطرت سلیمہ والا بندہ جدی نیچر اپنی جبلت دے اتے قائم رہی ہوئے اللہ فرماندا ہے ای ہو جائی نیچر تے فطرت تے خود گواہی دین دیئے اے میرا عنوان جنہوں سمجھ آ گیا ہے انہیں آپ آکھنا ہے اللہ لا الہ جنہیں اللہ نے سورت مزمل دے اندر فرمایا ہے رب المشرق والمغرب جنہوں اے سمجھ آ گئی کہ مشرق تے مغرب دا رب اللہ ہے اس نے آپ آکھنا ہے لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا تے جس نو اے گل سمجھ آ گئی لہو ما بین لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری اس نے بھی پکار اٹھنا ہے اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنى قرآن این انسان دی فطرت دے مطابق ایک گل دعوت دلیل تو میں آ جاویں ہن جڑا قلب سلیم خود دکسی واقعی اس دے نال دا کوئی ہور کوئی اللہ اللہ نے فرمایا میرے پاک پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم فذکر نصیحت فرماؤ دوئے مقام تے فرمایا نصیحت فرماؤ کیونکہ انما انت مذکر تسا ہوئی نصیحت فرماون والے لیکن اس صورت دے اندر فرمایا ہے فذکر ان نفعت الذکرہ نصیحت فرماؤ جے نصیحت فیدہ دے وے اے اللہ نصیحت کینو فیدہ دینا ہے اللہ دا سیذکرو من یخشا جیڑا ڈرے گا انہوں کمال ہے بھائی پتھر بھی دل ہوندے مگر اللہ سورۃ البقرہ چاہتا ہے ان من الحجارت لما یتفجر منہ الانہار وان منها لما یشقق فیخرج منہ الماء وان منها لما یہبط من خشیت اللہ بعض پتھر ایسے ہوندن جڑے پھٹ ویندن تے وچ چشمے جاری ہوندن کہ نہیں وہ اللہ دی قدرت دی سٹ نال پھٹ دل تے آپے وچوں دل جڑا بین اسبع الرحمن رحمان دی دو انگلاں دے درمیان او پھیرے تتائیں پھرنا ہے ہدایت ادو ہی آنی ورنہ یہ تے
ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ بعض دل پتھر نالوں بھی سخت ہو جاندے قرآن دی بارش برسائی رکھو انہاں دے وچ نرمی نہیں پیدا ہوندی جداں نرمی نہیں پیدا ہوندی تے ہدایت دا تخم بھی اودے وچ نہیں اگ سکدا جس لے بیج نہیں بیج تا جاندا ہے نرم زمین سخت زمین نہیں جاندا نا اپنے دلاں نو دعا کیتی کرو کہ ساڈے دل اللہ قرآن واسطے نرم بنا تا تخم ہدایت اللہ بیج دے گا پھر ایمان دا بوٹا پیدا ہو سی پھر انہوں عملہ نال پانی دیو سینچو پھر وہ تناور درخت بن جائے گا جب وہ تناور درخت بن جائے گا